حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ دیں محمد. عزاداران سید الشہداء علماء کرام کی اجازت کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور کیونکہ ایک نمائندے آیت اللہ یعقوبی کی جانب سے ایک نمائندے کی حیثیت سے آئے ہیں تو ان کی جانب سے اور تمام مراجع کرام علماء اعظام مومنین اور مومنات کی جانب سے سب سے پہلے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کی جد کی اس شہادت عظیم پر. اور موضوع گفتگو کا آغاز بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکا آسان الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں بات پہنچا سکوں. ہم لوگ ماہ محرم و سفر کے لیے جس عنوان کو جو محرم و سفر کا جوہر ہے، جو محرم و سفر کی جڑ ہے، وہ ہے گریہ البکاء علی الحسین، امام حسین پہ گریہ کرنا، امام حسین پہ رونا. اسی لیے حدیث میں ملتا ہے من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. جو حسین پہ روئے اور حسین پہ رلائے اور رونے جیسا چہرہ بھی کر لے تو اس کے لیے جنت واجب ہے. حسین پہ رونا، دیکھیں آپ، عزاداری کی جڑ جو ہے، عزاداری کا جو جوہر ہے وہ بکا علی الحسین ہے، امام حسین پہ گریہ کرنا، امام حسین پہ رونا. دیکھیں سب چیز آسان ہے، 2 منٹ بیٹھ کے رونا مشکل ہوتا ہے، تو کس لیے امام حسین کے گریے کو عزاداری کو کنیکٹ کیا ہے؟ آخر ربط کیا ہے، کنیکشن کیا ہے؟ یا رو یا رلاؤ یا رونے جیسا چہرہ بناؤ.
کیوں رونے سے کنیکٹ کیا ہے عزاداری کو؟ اگر اس کی گہرائی آپ دیکھنا چاہیں، وہ اس لیے کیونکہ کربلا میں دو چیزوں کی حفاظت ہوئی، ایک توحید، ایک انسانیت۔ توحید پہ بہرحال میں گفتگو ابھی نہیں کر سکتا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن انسانیت کو کربلا میں بچایا گیا۔ لیکن کیسے انسانیت کو بچایا؟ انسانیت کو بچانے کے لیے کربلا کے واقعے کو انسان سے کیسے جوڑا؟ گریے سے جوڑا۔ کربلا کا مطلب گریا، امام حسین پہ گریا۔ گریے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ جو ہے امام حسین پہ گریا کریں گے تو ایسا ہے گویا آپ کے لیے، گویا نہیں ہے بلکہ یہاں پہ گارنٹی دی گئی ہے کہ امام حسین پہ رونا جنت آپ کے لیے واجب ہے۔ کیوں رکھا؟ کیونکہ انسانیت کو بچانے کے لیے گریے کا ہونا ضروری ہے۔ وہ قوم جو نہ توحید پہ روتے نظر آتی ہے، نہ نبوت پہ، نہ وفات پہ، نہ شہادت پہ کبھی روتی ہے، چلو اپنوں پہ نہیں، کم از کم تمہارے اپنوں پہ کبھی رو کے دکھا دو، نہیں۔ جو قوم اپنے باپ پر بھی روتی نہیں ہے، اس سے انسانیت کی توقع کبھی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا گریے کو اس لیے کنیکٹ کیا امام حسین کے غم سے، کیونکہ جو قوم روتی ہے وہ قوم انسانیت کی حفاظت کرتی ہے۔ جس قوم میں گریا نہیں ہوتا وہ انسان انسانیت کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ لہٰذا انسانیت کو بچانے کے لیے گریا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو دل روتا ہے وہی دل نرم ہوتا ہے، جو دل روتا نہیں وہ کبھی نرم نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو ضروری ہے گریا کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو قوم ایک 6 ماہ کے بچے پہ گریا کرتی ہے وہ فلسطین جیسی حالت کبھی نہیں کر سکتی، جہاں پہ چھوٹے بچوں پہ بم دھماکے کبھی وہ قوم نہیں کر سکتی۔ جو 4 سالہ بچی کے گال پہ تماچے پہ گریا کرتی ہے وہ قوم کبھی کسی یتیم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ جو قوم گریا کرتی ہے وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتی، کسی مسجد میں دھماکہ نہیں کر سکتی، کسی بازار میں دھماکہ نہیں کر سکتی، کسی پبلک میں جا کے دھماکہ کبھی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ رو کے ہم بتاتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہے جو انسانیت کی حفاظت کرتے ہیں، انسانیت کو برباد نہیں کرتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، اس لیے امام حسین کے اس پیغام کو، امام حسین کے اس واقعہ کربلا کو گریے سے جوڑا تاکہ یہ قوم گریا کرے، تاکہ ان کے دل نرم رہیں اور ہمیشہ انسانیت کی حفاظت کرے۔ دوسری بات، موضوع گفتگو بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کربلا کا اگر پیغام دیکھنا چاہیں، کیا مقصد تھا امام حسین کا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح کا مطلب بدلاؤ، اصلاح کا مطلب تبدیلی، اصلاح کا مطلب بدلنا، اصلاح کا مطلب تغیر ہے۔ بدلنے کے لیے، ہم لوگوں کو بدلانے کے لیے امام حسین نکلے ہیں مدینے سے۔ لیکن بدلے گا کب؟ مثلا 2 مہینے 8 دن جو ہے مجلسیں ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ سال بھر مجلسیں ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان کب بدلے گا؟ ٹھیک ہے، کیسے بدلے گا؟ کہاں سے شروعات ہوگی؟ اس کا سمجھنا ضروری ہے پیغام کربلا کو سمجھنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد و آل محمد۔ تبدیلی، بدلنا کربلا کا پیغام ہے، لیکن کیسے بدلے گا؟ آ جائیں مولوی صاحب، آ جائیں، بسم اللہ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد، آ جائیں اوپر، آ جائیں، یہاں پہ جگہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ حیدری حیدری حیدری
علی محمد۔ انسان کب بدلے گا، کیسے بدلے گا، اس پیغام کا سمجھنا ضروری ہے۔ میں آپ کو پہلے انسان کو بتاتا ہوں انسان ہے کیا، تاکہ سمجھ سکیں کہ کب بدلے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں کچھ مثالیں دوں گا تاکہ آپ مثالوں کے ذریعے سے پیغام کو سمجھیں۔ ایک انسان بہترین حالت میں تھا، شادی فرض کریں اس کی ہوئی، اب یہاں سے سوال کرنا شروع کرتا ہے کہ مولانا شادی سے پہلے دھندا تجارت ہمارا بہت اچھا تھا، جب سے شادی کیا ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارا بزنس لاس میں جا رہا ہے اور پریشانیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ میں انسان کو سمجھا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی شادی ہونے کے بعد گلے شکوے یہ ہوتے ہیں کہ تجارت میں گھاٹا ہو گیا، یا کبھی بیٹی کے پیدائش پہ یہ سوال اٹھتے ہیں مولانا اچھی زندگی تھی، ہماری بچی پیدا ہوئی ہے جب سے تھوڑا سا بزنس میں لاس ہو رہا ہے، پریشانیوں میں انسان جی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو انسان سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی لڈو لے کے ٹرے میں آگے بڑھا، مولانا لڈو لیں، کیا بات ہے بھائی؟ کہا بیٹا ہمارا فرسٹ آ گیا، ڈگری میں فرسٹ آیا، MBBS پاس ہو گیا، MA ڈگری اس نے حاصل کر لی، بہت خوشی کی بات ہے، بہت مبارک ہو۔ کہا مولانا ایسے ہی تھوڑی مبارک ہے، ہم نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے ہیں اس بچے کو کامیاب بنانے میں، کتنے پیسے کہاں کہاں مانگا، کہاں کہاں مصیبتیں اٹھائی، تب جا کے بچہ ڈگری حاصل کیا ہے۔ غور سے سنیے گا جو مثال میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ باپ کی بڑی محنت ہے بچے کے ڈگری تک پہنچنے میں۔ دوسری بات فرض کریں اور ایک مثال دیتا ہوں، بچی کینیڈا سے آئی، لندن سے آئی، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، خیریت تو بھائی مولانا بچی کینیڈا سے آئی ہے ابھی، اس لیے تھوڑا خوشی سے محسوس ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بھائی بہت اچھی بات ہے، بچی آپ کی کینیڈا میں رہتی ہے۔ ارے مولانا ہم نے بڑی محنت کی ہے، بڑے رشتوں کو ٹھکرا کے ایک رشتہ ہم نے چنا، کتنی دھوم سے شادی کی، کیا کیا کیا، تب جا کے آج بچی کی نصیب بنی۔ غور سے سنیے گا، یہ انسان کا مزاج بتا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے بھائی۔ اچھا ایک مثال، نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں سے فرض کریں کولکتہ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے یا 1 گھنٹے کا، فرض کریں 1 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں سے ایک جوان نے فون کیا، کہا مولانا میں آ رہا ہوں۔ چلو بھائی اچھی بات ہے، میں نے سمجھا کہ بھائی کم از کم 1 گھنٹہ تو لگ جائے گا اسے پہنچنے میں، پتہ چلا آدھے گھنٹے میں آ گیا۔ میں نے کہا بھائی خیریت تو؟ مولانا ہم نے 200 کی اسپیڈ میں گاڑی چلائی، اتنا تیز چلاتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، بہت اسپیڈ ہم پہنچ گئے۔ یہ مثالیں شان کر رہا ہے کہ مجھے بہترین گاڑی چلانے آتی ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب آئیں دوسری مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اداس چہرہ بیٹھا ہوا ہے، منہ لٹکا ہوا ہے، پریشان ہے۔ ہم نے سوال کیا خیریت تو بھائی کیا ہوا؟ کہا کیا بتائیں مولانا بچہ فیل ہو گیا، بچہ ایگزام میں فیل ہو گیا، اس کی قسمت خراب ہے، ہماری تقدیر ہی خراب ہے، بچہ فیل ہو گیا۔ اچھا ابھی تک تو جب پاس ہوا سینہ تان کے کہہ رہا تھا میں نے محنت کی، جب فیل ہوا تو کیا کہہ رہا ہے؟ قسمت خراب تھی مولانا، کیا کریں اللہ نے اس کی تقدیر میں کیا بتائیں، بس فیل ہو گیا۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا خدا نہ کرے کسی کا ہر گھر آباد رہے، لیکن کسی کے گھر میں طلاق ہوا، بچی آ گئی گھر میں بیٹھ گئی، چہرہ لٹکا ہوا ہے، اداس ہے۔ ہم نے پوچھا خیریت تو بھائی کیا بتائیں مولانا، بس اس کی قسمت خراب تھی بچی کی، اس لیے جدا ہو گئی، آ گئی، روتے ہوئے نظر آتا ہے، اللہ نے اس کی قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا۔ جب کینیڈا پہنچ گئی تو سینہ تان کے کہہ رہا تھا میں نے محنت کی، جب جدا ہو گئی تو کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کی قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا۔ انسان سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 200 کی اسپیڈ میں آ کے پہنچا، بڑی شان سے کہہ رہا تھا میں کامیاب، بڑا اسپیڈ چلاتا ہوں، 50 کی اسپیڈ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب کیا طریقہ ہوتا ہے انسان کا؟ کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں بچے کی قسمت خراب، اللہ نے پتہ نہیں اس کی تقدیر میں کیا لکھی، بہت سلو چلا رہا تھا مولانا پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔
اچھا جب 200 کی سپیڈ پہ آیا تو میں آیا، 50 کی سپیڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو خدا کی طرف چلا گیا، اللہ نے اس کی قسمت خراب کر دی۔ سبحان اللہ انسان کا کہنا، یعنی انسان کے مزاج کو دیکھیں، میرے یا آپ کے صحیح غلط میں آپ کا صحیح ہونا تو محال ہے، دور کی بات ہے، میرے اور خدا کے بعد جب بات آ جاتی ہے تو اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے یہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے، میں غلط نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں انسان کیوں نہیں بدلتا، خدا اس کی تقدیر خراب کر سکتا ہے، میری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں استخارہ دکھاتے ہیں، مولانا سے استخارہ دکھایا، کس لیے بھائی؟ مولانا کلکتہ میں تھا، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، بزنس گر گیا، میں یہاں پہ شفٹ ہونا چاہتا ہوں، استخارہ دیکھیں۔ کبھی اس گلی سے اس گھر جانے کے لیے، اس گلی جانے کے لیے استخارہ دکھایا جاتا ہے، کبھی اس کمرے سے اس کمرے میں جانے کے لیے استخارہ دکھایا جاتا ہے۔ یعنی آپ انسان کو دیکھیں، گھر خراب ہو سکتا ہے، گلی خراب ہو سکتی ہے، محلہ خراب ہو سکتا ہے، شہر خراب ہو سکتا ہے، بیوی خراب ہو سکتی ہے، بچی خراب ہو سکتی ہے، ساری دنیا خراب ہو سکتی ہے، میں خراب نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ انسان نہیں بدلتا۔ اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی غلطی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں بدلا۔ جب تک انسان اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرے گا اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، اگر بدلنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اصلاح کی طرف آگے بڑھے، کیونکہ پیغام کربلا یہ ہے کہ انسان بدلے۔ کب بدلنا شروع کرتا ہے؟ جب اپنی غلطی کو ماننا شروع کرتا ہے تب بدلنا شروع ہوتا ہے۔ اگر اپنی غلطی خدا کے سامنے ہی نہیں مان رہا تو وہ کہاں سے بدلنے کے اس میں امکانات پائے جاتے ہیں۔ تو دوسری بات میں عرض کرتے ہوئے چلوں، ایک مل جل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے قرآن میں کہا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 عنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس جو کے دانے یا اس گھیوں کے دانے کے برابر جیسی ہے جسے زمین میں بوئیں تو اس دانے سے 7 پودے نکلتے ہیں، ایک دانے سے 7 پودے نکلتے ہیں، ہر پودے میں 100 بیج ہوتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مجلسوں میں خرچ کرتے ہیں، سبیل میں خرچ کرتے ہیں، جو بھی دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ایک جو کے دانے جیسی ہے یا اس ایک گھیوں کے دانے جیسی ہے جسے پیرتے ہیں تو 7 پودے نکلتے ہیں، ہر پودے میں 100 بیج ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن 700 روپے آپ کو ملیں گے۔ 1 روپے کا بدلہ کم از کم کی بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے 1 روپیہ اگر خرچ کرو گے 700 روپے کم از کم آپ کو ریٹرن ملے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے مولانا آپ نے بڑی بات کر دی، ہم تو 50,000 وہاں ڈونیشن دیتے ہیں، 1 لاکھ یہاں ڈونیشن دیتے ہیں، 10,000 وہاں دیتے ہیں، 5,000 یہاں دیتے ہیں۔ آپ کے حساب سے اگر ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ ڈونیشن کرے راہ الہی میں تو اللہ کے وعدے کے مطابق 7 لاکھ روپے ریٹرن ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یہی تو وعدے پروردگار ہے، 1 لاکھ دو گے تو 7 لاکھ ریٹرن ہوں گے۔ تو پھر مولانا یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم تو اتنے سارے ڈونیشنز دیتے ہیں، اتنا سارا خرچ کرتے ہیں، تو پھر واپس کیوں نہیں آ رہا؟ واپس کیوں نہیں آ رہا؟ کیا پھر آیت نعوذ باللہ اس میں کوئی سمجھنے میں اشکال ہے، یا مثلا پرابلم کہاں پہ ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ 1 روپے کے بدلے میں اللہ کتنا کہہ رہا ہے؟ 700 روپے ریٹرن کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ریٹرن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں اصل سوال ہے۔ ریٹرن اس لیے نہیں ہو رہا
کہ آپ نظام پروردگار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں مثالیں دوں گا تاکہ بات اچھی طرح سے واضح رہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہاں تک بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات پہنچاؤں۔ حدیث میں ملتا ہے جو آدمی اپنے رشتہ داروں سے رشتہ برقرار رکھتا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے میل جھول رکھتا ہے، اگر اس کی 3 سال زندگی ہے تو خدا 30 سال بڑھا دیتا ہے۔ 3 سال باقی رہ گئے ہیں تو 30 سال بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں آج کے زمانے کے دھوکے میں نہ جائیں۔ آج کا زمانہ کیا کہتا ہے؟ بینک بیلنس بناؤ، لائف انشورنس بناؤ، ہیلتھ انشورنس بناؤ۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ہیلتھ کے نام پہ پیسہ جمع کرو، ٹھیک ہے، لائف کے نام پہ پیسہ جمع کرو، بینک کے نام پہ پیسہ جمع کرو۔ دنیا یہ سکھاتی ہے کہ پیسہ جمع کرو، دین یہ سکھاتا ہے کہ پیسہ لٹاتے رہو، ٹھیک ہے، بہت فرق ہے۔ دنیا کی تعلیم میں نہ جائیں، کہتے ہیں کہ جو راہ الہی میں خرچ کرتا ہے، یہاں پہ لائف اگر چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے والا کبھی اس کی لائف انشورنس جمانے میں نہیں ہے، دینے میں لائف انشورنس ہے۔ اس کی ہیلتھ انشورنس جمانے میں نہیں ہے، دینے میں لائف انشورنس ہیلتھ انشورنس پایا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مثلا دنیا کے دھوکے میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جمانے کی بات کرتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے اگر صلہ رحمی کو برقرار کرو، 3 سال رہ گئے تو 30 سال بنا دوں گا، ٹھیک ہے۔ دوسری، اگر کسی نے رشتے کو توڑا، 30 سال رہ گئے ہوں تو 3 سال میں بدل دیتا ہوں، اگر 30 سال تھے تو 3 میں بدل دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، اور ایک بات بتاؤں، حدیث میں ملتا ہے کہ جو بھی مومن سے مصافحہ کرتا ہے اس کے گناہ ویسے صاف ہوتے ہیں جیسے درخت سے پتے صاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف مصافحے پہ اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمر کون بڑھا رہا ہے؟ اللہ بڑھاتا ہے۔ عمر کون گھٹاتا ہے؟ اللہ گھٹاتا ہے۔ گناہ کون معاف کرتا ہے؟ اللہ گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نظام عمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے 1 روپے کے بدلے 700 روپے آپ کو ریٹرن دے گا۔ وہ ایسے دے گا کہ اللہ کبھی آپ کے نوٹوں کو دیکھے گا نہیں، وہ صرف دل میں دیکھے گا، کہ جیسے نیت ہوگی ویسا آپ کو عمل دیکھے گا۔ اگر بات سمجھنا ہو، تاریخی مثال اگر آپ کو سمجھنا ہو، سمجھاؤں کہ عرب کے لٹانے والوں نے بہت لٹایا، بکرے ذبح کیے، اونٹ ذبح کیے، زمینوں کو وقف کیا، کیا کیا نہیں دیا عرب والوں نے اسلام کے نام پر۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کس کا قصیدہ پڑھا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہم جو کھلا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے جزا چاہیے نہ تم سے شکر چاہیے۔ تو کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ میں سوال کروں گا، پروردگار کاٹنے والوں نے اونٹوں کو ذبح کر دیا، آپ نے قصیدہ نہیں پڑھا، یہاں کیا دیے جا رہے ہیں؟ سوکھی روٹی دیا مسکین کو، سوکھی روٹی دیا فقیر کو، سوکھی روٹی دیا فقیر کو، مانگنے والے کو، تو اللہ نے قصیدہ پڑھ دیا۔ میں سوال کروں گا، اللہ دینے والے کروڑوں دے دیا، اس کا قصیدہ نہیں، سوکھی روٹیوں پہ قصیدہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو خدا کہے گا تو اونٹوں کو دیکھ رہا ہے، میں نیتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اونٹوں کو دیکھ رہا ہے، میں نیتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہوں۔ انسان کی جتنی نیت، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، 1 روپے کے بدلے 700 اس لیے نہیں آتے کیونکہ اس میں قربتاً اللہ نہیں ہوتا۔ جب قربتاً اللہ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ اور اچھی طرح سے بات واضح ہو جائے۔ مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دیکھیں کرونا کے عالم میں لوگوں کا فون آیا کہ مولانا بابا ہمارے ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں اور بہت کریٹیکل پوزیشن ہے، آپ بتائیں کیا علاج کریں؟ مولانا بیچارے کہتے ہیں صدقہ نکال دو، صدقے کے ذریعے سے 70 بلائیں دور ہوتی ہیں،
70 بری قسم کی موت دور ہوتی ہے اور 70 مصیبتوں سے انسان دور ہوتا ہے۔ مولانا نے کہا اچھا نہیں اور کرٹیکل حالت ہے تو دعا منگواتے ہیں، اس مسجد میں دعا، اس مسجد میں دعا، مختلف دعائیں جو ہے اس کے لیے منگوائی جاتی ہیں۔ اور بھی حالت خراب ہو جائے تو مولانا کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کریں کہ 4 بکرے آپ ذبح کر دیں، 2 یہاں تقسیم کر دیں، 2 وہاں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہوئی کئی سارے حالات ایسے ہوئے جس میں آ کے لوگوں نے کہا مولانا بکرے بھی گئے، پیسہ بھی گیا، ابا بھی چلے گئے۔ آپ نے جو سولوشن آپ نے بتایا نہیں معلوم کیا بتایا، بکرے بھی ذبح ہوئے پھر بھی ابا نہیں بچے، پیسے بھی خرچ ہوئے پھر بھی ابا نہیں بچے، اور یہ تمام چیزیں تو ہو گئے، ابا تو بچے نہیں۔ تو کئی لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا دعاؤں سے بھروسہ اٹھ گیا، کئی لوگوں نے یہ کہا مولانا صدقے سے بھروسہ اٹھ گیا، لیکن حقیقت میں یہ جو عبادت ہے اس کی باریکی کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ راہ الہی میں دینا، اللہ کے لیے دینا۔ بھائی میرا سوال یہ ہے، بچہ بیمار ہوا آپ صدقہ نکالتے ہیں، کس لیے صدقہ نکالتے ہیں؟ تاکہ میرا بچہ شفا پا جائے، میرا بچہ اچھا ہو جائے۔ تو صدقہ کس کے لیے نکالا؟ بچے کے لیے نکالا، اللہ کے لیے نہیں نکالا۔ بکرا آپ نے ذبح کیا، کس کے لیے ذبح کیا؟ تاکہ میرا باپ بچ جائے، اس لیے بکرا بھی گیا، ابا بھی چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ بکرا آپ ابا کو بچانے کے لیے ذبح کر رہے تھے، اللہ کے لیے ذبح نہیں ہو رہا تھا۔ تو لہٰذا صدقے میں شرط یہ ہے کہ آپ ذبح کرو قربتاً الی اللہ، میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، میں جو صدقہ دے رہا ہوں اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ جب یہ دینا آپ کا صدقہ ثابت ہو جائے تو آٹومیٹکلی اس کے جتنے اثرات ہیں آ جاتے ہیں زندگی میں۔ لیکن انسان کہاں فرق کر دیتا ہے؟ نیت میں فرق کر لیتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، نیت کو قربتاً الی اللہ رکھنا ضروری ہے۔ 1 روپیہ بھی آپ کا اگر قربتاً الی اللہ ہو جائے تو وعدے پروردگار ہے کہ 700 روپے آپ کو ریٹرن دے گا۔ یہ تعلیمات اہل بیت ہیں۔ یہاں سے آپ کو دیکھیں در اہل بیت کا متمسک ہونا اس لیے ضروری ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے سوال کرتا ہوں۔ میرا گھر ہے، میرے گھر میں ایک گیٹ ہے، مین ڈور۔ ایک آدمی مین ڈور سے نہیں آیا، چھلانگ لگا کر گھر میں گھس گیا، اندر آ کے نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو چھلانگ لگا کے اندر آیا ہے اس کی نمازوں کا فائدہ کیا ہے؟ نماز شب پڑھ رہا ہے، اس نماز کا فائدہ کیا جو بغیر اجازت کے اندر آ کے پڑھ رہے ہو؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس تلاوت کا فائدہ کیا جو بغیر اجازت کے میرے گھر میں آ کے پڑھ رہے ہو؟ یہیں سے تو اہل بیت کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی جب تک ولایت نہ ہو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ کس لیے کہا؟ دیکھیں دین کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکی ہوئی ہے، جیسے حدیث میں ملتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ ولایت کا اقرار نہ ہو تو نماز بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے، اور ان سب میں امپورٹنٹ چیز ولایت ہے، ولایت اہل بیت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ولایت اہل بیت کو اتنی امپورٹنس دی گئی؟ وہ اس لیے دیکھیں نماز میں چھوٹ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، اس کے خاص دنوں میں نماز سے چھوٹ اس کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز میں کہیں نہ کہیں اگر بچہ جوان نہیں ہوا ہے تو ابھی اس پہ نماز واجب نہیں ہوئی۔ روزے میں چھوٹ ہے، کیسے؟ اگر آپ سفر پہ ہیں تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں آپ اس کی قضا رکھیں گے۔ اسی طرح حج میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو حج واجب ہے، پیسہ نہیں تو حج آپ کو کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ بھئی جب تک آپ کا پیسہ اس درجے تک نہ پہنچ جائے، ایک لیول تک نہ پہنچ جائے، آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک حیوانات آپ کے پاس گائے ہے، بکرا ہے، اگر اتنی عدد تک نہ پہنچے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
اس عدد تک پہنچ جائے، 40 کی عدد تک پہنچ جائے تو تب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو چھوٹ ہے ان سب میں، لیکن اگر کوئی چیز ہے جس کی چھوٹ نہیں تو ولایت اہل بیت ہے۔ کیوں چھوٹ نہیں ہے؟ یہ وہ واجب ہے کہ جو بچے پر بھی واجب ہے، جوان پر بھی واجب ہے، بوڑھے پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے، آپ سفر پہ رہو تب بھی واجب ہے، گھر میں رہو تب بھی واجب ہے، آپ کسی بھی حالت میں رہو ولایت کا ماننا واجب ہے۔ تو عزیزان محترم، کیوں ولایت کے بغیر قبول نہیں ہوگی؟ کیونکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جب کسی در پہ جاؤ، کسی گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جانا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے نمازیں اور روزے بیکار ہو جاتے ہیں جب اگر گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے۔ تو یہاں کیونکہ آپ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن اذن علی نہیں ملا، وہ نماز نہیں ملی جو علی کے ذریعے سے ملی ہے۔ آپ حج تو کر رہے ہیں لیکن وہ حج نہیں ملی جو علی کے ذریعے سے ملی۔ دیکھیں، توحید سب سے بڑا پیغام ہے۔ ہم لوگ عنوان پہ تو ملتے ہیں کہ خدا سب کا ایک ہے، لیکن ہمارا خدا نہ آج دکھائی دیتا نہ قیامت میں دکھائی دے گا، لیکن ان کا خدا آج دکھائی نہیں دیتا، قیامت میں دکھائی دے دیتا ہے۔ ان کا خدا جمعرات کے دن کرسی پہ بیٹھتا ہے اور اپنی ٹانگ، ایک صلوات پڑھ دے مل جل کے محمد وآل محمد۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ ولایت کا ہونا کتنا ضروری ہے، کہ اس کے بغیر اس لیے عبادت قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ نماز نہیں ملی جو علی کے در سے ملتی ہے، وہ عبادتیں نہیں ملی جو علی کے در سے ملتی ہے، وہ دین نہیں ملا جو علی کے در سے ملتا ہے۔ میرے گھر میں آپ زبردستی گھس کے آئے اور نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہو، کیا کرو گے ان نمازوں کا؟ تو لہٰذا ضرورت ہے پہلے دروازے سے جائیں۔ انا مدینۃ العلم علی بابها، علی دروازہ ہیں، ان کے ذریعے سے آپ داخل ہوں گے۔ اگر دروازے سے نہیں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھلانگ لگا کے داخل ہو رہے ہیں، تو چھلانگ لگا کے آپ چاہے جتنی عبادتیں کرو اپنی ہی جگہ رہیں گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مرتے دم تک ولایت کا دامن ہمیشہ تھامے رہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مل جل کے محمد وآل محمد پہ صلوات پڑھ دیں محمد۔ میرے پاس وقت کم ہے، بس میں اپنے مجلس کو اختتام کی طرف آ رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ اگر کسی کے پاس ہنر ہے، اچھا ہنر رکھتا ہے، ایک اچھا ٹائلر ہے، جب تک وہ کپڑے سلے گا نہیں اس کے ہنر کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا خدا کہہ رہا ہے میں ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اللہ نے اپنی پہچانوانے کے لیے کس کو خلق کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا۔ ٹھیک ہے، کس کے لیے پیدا کیا؟ تاکہ اللہ کی پہچان ہو۔ ٹھیک ہے، اب سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی مولا کہاں تھے، علی کو کب خلق کیا؟ اس مسئلے کو رسول نے پہلے ہی حل کر دیا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ کنفیوژن میں مت جانا کہ کون پہلے آئے کون بعد میں آئے۔ روایت میں ملتا ہے میں اور علی صلبوں میں آتے رہے ایک ساتھ، جب تک کہ عبد المطلب تک پہنچے تو میں عبداللہ کے صلب میں گیا اور علی ابو طالب کے صلب میں گئے۔ تو یہ سلسلہ ابتدا سے ساتھ رہا۔ تو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے محمد مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار پنجتن پاک کو خلق کیا اپنی معرفت کے لیے۔ تو پھر یہ کائنات کیوں پیدا کیا؟ ہم لوگ حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں کہ
سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا لاجلکم وفی محبتکم. یہ کائنات تو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، اپنے لیے نہیں. میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، یہ کائنات تمہارے لیے پیدا کیا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی. تو اب آئے سوال یہ ہے، پروردگار عالم نے خود کہا حدیث قدسی میں لولاک لما خلقت الافلاک. اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا. اچھا کیوں اگر تم نہ ہوتے یہ کائنات پیدا نہ کرتا؟ وہ اس لیے کہ اگر میں یہ کمپیوٹر دے دوں اور اس کا ٹیچر نہ بھیجوں تو وہ کمپیوٹر بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہا کہ میں کائنات کو، اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. کیوں؟ کیونکہ کائنات کی معرفت تمہارے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اچھا بات یہاں تک نہیں رکی، کہا لولا علی لما خلقتک. اے محمد اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. یا اللہ، بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہو گئی کہ کیسے ہوا کہ اگر علی نہ ہوتے تو محمد مصطفیٰ کو بھی پیدا نہ کرتا. کس لیے؟ وہ اس لیے کہ اگر رسول اسلام آتے، اس قرآن کو پہنچا دیتے اور دین کو پھیلا دیتے، اس کے بعد اگر علی جیسا بچانے والا نہ ہوتا تو پہنچانے کا کوئی فائدہ. کس لیے؟ اب یہاں بات سمجھ میں آئی، اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. کیوں؟ کیونکہ علی اگر بچا نہیں لیتے تو تمہارے پہنچانے کا فائدہ نہ ہوتا. اس لیے بنانا آسان ہے، بچانا بہت مشکل ہوا کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد و آل محمد. یا رسول اللہ، یا علی، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اگر تم نہ ہوتے تو محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا. بات یہاں تک نہ رکی، آگے بڑھ کے لولا فاطمہ لما خلقتکما. اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ، کیا عظمت ہے میری شہزادی کی. اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. سوال یہ ہے پروردگار ایسا کیوں ہے؟ اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. یعنی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ علی کو نہ مولا کائنات کو خلق کرتا، نہ رسول اسلام کو خلق کرتا، نہ یہ کائنات کو خلق کرتا. تو مرکز کون بنی؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنی. وجہ کیا ہے؟ ریزن کا سمجھنا ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ دین کو پہنچا دیتے، علی مرتضیٰ دین کو بچا لیتے، تو اپنے زمانے میں تو مولا کائنات نے دین کو بچایا، لیکن قیامت تک کون دین کو بچائے گا؟ نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دین کو بچائے گی. آج بھی اگر دین بچا ہے تو نسل جناب فاطمہ، 9 امام کس کی نسل سے ہیں؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہیں. اس لیے کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو وہ نسل نہ ہوتی جو دین کو قیامت تک بچاتی رہتی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہاں سے سمجھ میں آئے عظمت اہل بیت کیا ہے. کہ اگر آج دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر گونج رہا ہے تو اس کی وجہ اہل بیت کی قربانیاں ہیں. اگر یہ اپنی قربانیاں نہ دیتی تو خدا کی معرفت مسخ ہو جاتی، دین مسخ ہو جاتا، کتاب خدا ویسے ہی مسخ ہو جاتا اور تحریف شدہ ہو جاتا جیسے توریت اور انجیل تحریف ہو گیا. تو عزیزان گرامی، یہاں سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے ہمیں تو اگر مانگنا ہے اہل بیت سے تو یہ بھیک مانگیے کہ مولا ہمیں معرفت پروردگار عطا کر دے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے خدا کی پہچان ہوتی ہے. اسی لیے امام حدیث میں فرماتے ہیں کہ بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ لولانا لما عبد اللہ. ہمارے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوئی، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی. اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت بھی باقی نہ ہوتی. تو انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر دین کی حفاظت کی ہے. کیسی قربانی دی؟ اگر مسئلہ دین کا نہ ہوتا تو علی اکبر جیسے جوان کو کبھی قربان نہ کرتے. اگر مسئلہ دین کا نہ ہوتا
تو 6 مہینے کے اصغر کو قربان نہ کرتے۔ عزاداران سید الشہداء سب سے بڑی چیز ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی چادر۔ اگر دین کا مسئلہ نہ ہوتا تو شہزادی کی چادر کبھی قربان نہ کرتے۔ آپ کو اندازہ ہے، اگر مصائب کے 2 جملے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ اندازہ لگائیں، میں ایک منظر آپ کو بتاتا ہوں، آپ سمجھیے مزاج زینبی کیا تھا، شہزادی کا مزاج کیا تھا۔ مزاج یہ تھا کہ جب کوفہ، مدینے سے کوفہ آئی ہیں شہزادی، اور ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، مولا نے کہا کہ بیٹا رک جاؤ، جب رات کا سناٹا چھا جائے تو رات کے سناٹے میں زینب کو کوفے میں لے کے آنا، کیونکہ علی برداشت نہیں کرے گا کہ دن کے اجالے میں نامحرموں کے مجمع میں زینب کو گزارا جائے۔ یہ مزاج زینب تھا۔ وہی شہزادی کون کہ جو ماں کے قبر پہ بھی جب جاتی تھی تو رات کے اندھیرے میں چراغ کو بھی گل کر دیا جاتا تھا، چراغ کو بھی بجھا دیا جاتا تھا تاکہ کسی کی نظر زینب پہ نہ پڑے۔ اس طرح سے انتظام کر کے شہزادی زینب کو ماں کے قبر پہ بھی لے کے جاتے تھے۔ اور شہزادی درس جو دیا کرتی تھیں مدینے میں، وہ بھی خاموشی سے، یعنی آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہزادی مزاج زینبی یہ تھی کہ خاموشی، سناٹا، آواز نہیں، شور نہیں، اور کہیں بھی آوازوں کا سلسلہ کچھ بھی نہیں ہے، خاموشی کے عالم میں شہزادی رہنے والی۔ ایسی شہزادی کو 72 گھنٹے دربار شام کے پاس رکایا گیا۔ وہ شہزادی جو کبھی بازار میں نہیں جاتی تھی، کیسے عالم میں دربار شام، بازار شام سے پہلے قافلہ رکایا گیا، شام میں ڈھول بج رہے ہیں، لوگوں کو نئے نئے کپڑے تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے جہاں پہ لوگ جمع ہیں، اور تماشائیوں کا ایک ہجوم تھا جو تماشا کے لیے آئے تھے۔ ہاں عزاداران سید الشہداء، ایسے عالم میں وہ شہزادی جو رات کے سناٹے میں اپنے ماں کے قبر پہ جاتی تھی، ایسی شہزادی کو کھڑایا جا رہا ہے۔ اے شمر بات کیا ہے؟ بس اتنی گزارش ہے، شہزادی نے کہا اے شمر اگر ہو سکے تو ہمیں دوسرے راستے سے لے کے چلے جا، یہاں تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ زینب کا مزاج یہ نہیں ہے کہ شور شرابے میں جایا جائے۔ ہاں شہزادی نے یہ بھی گزارش کی اگر کم از کم کر سکو تو اونٹ سے نیچے اتار دو تاکہ لوگوں کے ہجوم میں، اور لوگ ہجوم کی طرف متوجہ رہیں اور میری طرف متوجہ نہ رہیں۔ تو لیکن کرنے والے نے، شمر نے کیا کہا؟ اے زینب یہ ہجوم بلایا ہی تمہارے لیے ہے، تمہیں کیسے اس ہجوم سے دور کر دوں گا؟ بس عزاداران سید الشہداء، غیرت سجاد ہے، ہجوم بازار میں بھرا ہوا ہے تماشائیوں کا، اور شہزادی قدم رکھ رہی ہے اس عالم میں کہ لوگ منادی آواز دے رہا ہے، اے لوگوں دیکھو یہ علی کی بیٹی زینب یہاں سے جا رہی ہے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، ڈھول بج رہا تھا، تھالیاں بج رہے تھے، اور شہزادی اپنے سر کو جھکائے ہوئے نامحرموں کے مجمع میں گزر رہی ہے۔ اسی لیے تو جب 40 کا موقع آیا، سید سجاد جب پہنچے ہیں نا کربلا، جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے ساتھی سے کہا اگر اس لشکر میں، امام کے لشکر میں اگر کوئی مرد ہے تو اسے بلانا تاکہ میں واقعے کو پوچھ سکوں۔ تو اتنے میں ساتھی کہتا ہے ہاں جابر ابن عبداللہ انصاری ایک مرد تو ہے لیکن اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں۔ کہا ایسا کون مرد ہے جسے میں نہیں جانتا، بلاؤ تاکہ اسے پوچھ سکوں۔ سید سجاد کو بلایا گیا، جابر ابن عبداللہ انصاری پوچھتے ہیں اے شخص یہ بتا کہ تو کون ہے؟ کہا چچا جابر پہچانا نہیں، زین العابدین علی ابن الحسین بول رہا ہوں۔ کہا کیا علی ابن الحسین؟ اے زین العابدین میں نے تو سنا ہے تمہاری عمر 23 یا 25 برس کی ہے، 25 برس کی عمر میں کمر کیسے جھک گئی ہے، بال کیسے سفید ہو گئے؟ بس ایک ہی جملہ سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام۔ چچا جابر شام نے میرے کمر کو جھکا دیا۔ کیسے؟ نامحرموں کا
کا مجمع تھا، میری شہزادی پھپھی اماں کو نامحرموں کے مجمع میں ایسے گزارا گیا جیسے کسی قیدیوں کو گزارا جاتا ہے۔ اسی لیے شہزادی نے سوال کیا، اے یزید تو نے انصاف نہیں کیا، تیرے کنیزیں حجاب میں ہے، رسول زادیاں بے مقنع و چادر بازار میں ایسے لے جائی گئی کہ قریب والا بھی دیکھ رہا تھا، دور والا بھی دیکھ رہا تھا، شریف بھی دیکھ رہا تھا، ذلیل بھی دیکھ رہا تھا۔ نامحرموں کے مجمع میں اکیلی شہزادی تمام قافلے کو سنبھالتے ہوئے گزری۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔